تانیہ کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی۔ اس نے جیسے ہی نظریں چاروں طرف گھمائیں تو اپنے سرہانے عفت بیگم کو بیٹھے پایا، جو شاید اس کے پاس بیٹھی کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ ان کو اپنے پاس پاتے ہی تانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بے ساختہ ان سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی۔ اپنی بے بسی پر آخر کیوں تھی وہ اس قدر کمزور کہ شارق سلطان اس کی روح تک کو زخم پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتا تھا؟ کیا وہ واقعی اس قدر آسان ہدف تھی؟ وہ معصوم تو خود سے انجان تھی۔ عفت بیگم نے آیت الکرسی پڑھتے اسے خود سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی محبت پر وہ ایک بار پھر سے بکھری۔ میری جان، میری گڑیا، کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں پڑھائی کو اس قدر سوار کر لیا ہے خود پر؟ میں ہوں نا، خود اپنی بیٹی کو بیسٹ تیاری کرواؤں گی۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارے شارق بھیا ٹاپ پر رہ چکے ہیں، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ میری زندگی پر خود کو اور ہمیں یوں تکلیف نہ دو میری بچی۔ تانیہ جو ان کے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے پر مسکرائی تھی، وہیں شارق کے نام پر ایک خوف کا سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا تھا۔ ایک پل کو پورا وجود کپکپا اٹھا تھا۔ وہ فوراً سے عفت بیگم سے دور ہوتی واش روم میں بند ہو گئی۔ عفت بیگم اس کے اچانک رد عمل پر بکھلا گئی اور فوراً سے آوازیں دینے لگی۔ تانی گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ جب تانیہ کی لرزتی آواز نے کچھ پرسکون کیا، جی ماما میں ٹھیک ہوں۔ آواز میں حد درجہ نمی گھلی ہوئی تھی جو عفت بیگم واش بیسن میں چلتے ٹیپ کی وجہ سے نہ سن سکیں اور اس کے لیے جلدی سے ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ تانیہ میکال واش بیسن پر جھکی اپنا کملایا سا روپ دیکھنے لگی۔ لمبے گھنے بال اس وقت اجری حالت میں تھے، سبز آنکھوں میں خوف کا جہاں آباد تھا۔ سرگال ایسے تھے جیسے کسی بھی وقت لہو چھلک جائے گا۔ اپنی مومی نازک ہاتھ کی انگلیوں سے چہرہ چوتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ کیوں کرتا تھا شارق سلطان اس قدر نفرت؟ اس نفرت کا سبب کیا تھا؟ کیا اس کا چہرہ وہ اتنی بدصورت تھی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شارق بھیا، برے ہیں آپ، ہرٹ کرتے ہیں تانی کو۔ تانیہ آئینے میں خود کو دیکھتی روتے ہوئے بولی تھی۔ شارق نے اس نرم دل لڑکی کو اس قدر توڑا تھا کہ اب وہ خود سے بھی کتراتی تھی۔ تانیہ نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تبھی اسے خود پر کسی کی سلگتی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ تانیہ گھبرا کر پیچھے مڑی، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ تانیہ نے جلدی سے اپنا وائٹ اینڈ پنک کنٹراسٹ ہینگ کیا ڈریس لیا اور چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاداب آفس پہنچا، تب تک میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے کانفرنس روم کی طرف بڑھا اور سب سے معذرت کی۔ میکال صاحب کی نظریں شاداب کے خبرو چہرے پر جمی تھیں، جو بڑے ماہرانہ انداز میں اپنا پروجیکٹ پیش کر رہا تھا۔ سب پارٹنرز اس سے متاثر نظر آ رہے تھے اور یہ پروجیکٹ بھی شاداب سلطان اپنے نام کر چکا تھا۔ افرال صاحب اور میکال صاحب دونوں بھائیوں نے گلے لگا کر اسے مبارکباد دی، پر وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے دماغ میں وہ حجاب میں لپٹی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ عجب حالت تھی دل کی، جب سوچ رہا تھا دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حجاب کی خوبصورتی عورت کو ہر مرد کی نظر میں وہ مقام دلاتی ہے جس کی وہ اصل حقدار ہوتی ہے۔ وہی خوبصورتی مرد کو صرف تعلق بنانے پر نہیں، حلال تعلق بنانے پر اکساتی ہے۔ اکرام صاحب جب روم میں آئے تو حور ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرام صاحب نے آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے اس کے پاس بیٹھے اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ حور العین، آپ کو پتہ آپ بابا کا غرور ہے، وہ دھڑکنیں جن کے دھڑکنے سے آپ کے بابا زندہ ہیں۔ میری زندگی اپنا خیال نہیں رکھا آپ نے۔ وہ تھوڑے خفا لہجے میں حور سے بولے تو وہ ان کی محبت پر سرشار سی مسکرائی۔ بابا جانی، میرے ہیرو ایسے سیڈ نہ ہو، یو نو نا کہ آپ کی ہیروئن آج میرے قتل کر دیں گی۔ مجھے بچانے کی بجائے آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں۔ حور ان کا موڈ بحال کرنے کے لیے بولی تو وہ سر نفی میں ہلا گئے۔ وہی تو تھی جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے باپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد حور کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ شکر تھا کہ زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ وہ اکرام صاحب کے ساتھ بیٹھی آج اپنے رب کے شکر گزار تھی، جس نے اتنے چاہنے والے والدین عطا کیے جن کی چھاؤں سے کسی گھنے درخت کی مانند خود پر محسوس ہوتی تھی۔ میکال اور افرال دو بھائی تھے۔ میکال سلطان کو بہت منت مرادوں کے بعد رب نے ایک بیٹی شادی کے 10 سال بعد عطا کی۔
جس کا انہوں نے تانیہ میکال سلطان رکھا، جس کی پیدائش کے وقت ہی ان کی زوجہ ان کی محبوب بیوی خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ افرال سلطان کے 2 بیٹے تھے، شاداب سلطان اور شارق سلطان۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھے۔ شاداب چھاؤں تھا تو شارق کڑکتی دھوپ، ضد تو جیسے اس کی رگ میں سمائی تھی، جبکہ اس کے برعکس 18 سالہ تانیہ میکال معصوم سی گڑیا تھی جس کی پرورش شفقت سلطان نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت تانیہ کو دی تھی۔ شاداب باپ اور چاچا کے ساتھ آفس جوائن کر چکا تھا۔ شارق نے ہر چیز سے بیزاریاں جتاتے اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنی شروع کر دی تھی۔ اس کا فیورٹ کام تانیہ کو پریشان کرنا تھا، جو وہ بخوبی کرتا تھا۔ تانیہ فریش ہو کر باہر نکلی اور اپنے گیلے بال تولیے سے آزاد کیے۔ پنک فراک، وائٹ چوڑی دار پاجامے میں اس وقت وہ مہکتا گلاب لگ رہی تھی۔ تانیہ نے کفت سے برش ہاتھوں میں پکڑے اپنے بالوں کو دیکھا جو اسے سلجھتے ہی نہیں تھے۔ اسے رونا آنے لگا۔ گندے ہو، کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ میں شاد بھائیوں کو بولوں گی، وہ کٹ کر دیں گے تمہیں۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بالوں کو سلجھاتی رازانہ گفتگو کر رہی تھی۔ جہاں اس کی گفتگو پر کسی کے پتریلے تاثرات میں نرمی آئی تھی، وہیں شاداب کا نام سن کر ماتھے پر لاتعداد بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے وجود پر ڈال دیا ہو۔ وہ سرخ نظروں سے روم میں بیٹھا اسکرین کو گھور رہا تھا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس نے لیپ ٹاپ دیوار پر دے مارا۔ تانیہ میکال ایک بار پھر اس کی انا پر کاری وار کر چکی تھی، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تانیہ کی جدوجہد بالوں سے جاری تھی جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ پیچھے مڑی اور اپنے بالکل سامنے کھڑے شارق سلطان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ وجود کھڑے کھڑے کانپنے لگا تھا۔ وہ پلکیں بار بار چپکتی اپنی اوشن آنکھوں سے اس کی سرد ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پر ایک لمحے سے زیادہ نہ دیکھ پائی اس تاثر کو جس نے اس کا معصوم سا وجود لرزا دیا تھا۔ شارق قدم قدم بڑھتا اس کے مقابل آنے لگا، جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر تانی کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ شارق نے اسے دور جاتا دیکھ کر تمسکرانہ انداز میں لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالا۔ کیا ہوا تانیہ میکال؟ میرے بھائی کے بازو میں بڑے آرام سے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی اور مجھ سے اس قدر دوری؟ یہ تو ناانصافی ہے نا بابا کی تانی۔ شارق کا لہجہ مکمل سیٹ تھا، ایک جنون بے معنی سا تھا۔ اس کی نفرت، اس کی چاہت، سب کو صرف تانیہ میکال سے منسوب تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر شارق نے آنکھیں سکیڑی اور ایک ہی جست میں اسے خود کے قریب کرتا بیڈ پر بٹھا گیا۔ یہ سب ایک پل میں ہوا تھا۔ تانیہ پلک چپکتے بیڈ پر تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ہوا کا کوئی جھونکا اسے چھو کر گزرا ہے۔ شارق سلطان نے اسے ایسے چھوا تھا کہ وہ محسوس تک نہ کر سکی، بس آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھرتی اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ آنکھیں کھولو، وہ لہجہ تانیہ کے چھکے چھڑا گیا۔ تانیہ میکال آواز میں تنبیہ تھی کہ اگر میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ تانیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ مسکرایا تھا، اتنی فرما برداری پر، لیکن یہ مسکراہٹ زہر کھن تھی۔ وہ ابھی کچھ سمجھتی کہ اسے اپنے بالوں میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے نظریں بچاتے ہوئے اپنے بالوں کی جانب دیکھا، جہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جسم خوف سے تھرا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، شارق سلطان کا گلفز میں مقید ہاتھ اس کی آواز کو حلق میں قید کر گیا۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑانے لگی۔ شارق مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ تانیہ جو بکھرتی سانسوں، ٹوٹتے بکھرتے وجود سے ہچکیاں بھرتی بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ دل میں درد اٹھا تھا، شدید درد جس کو برداشت کرنا تانیہ میکال کے بس سے باہر تھا۔ شارق نے ایک مخصوص رگ دباتے تانیہ کو بے ہوش کیا اور اٹھ کر دروازہ لاک کرتا خود کو کور کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سکون کیا تھا تمہارا؟ میرے ساتھ ہونا قرار کیا ہے، تمہارا مجھ سے بات کرنا تسکین کیا ہے، تمہارا مجھے جانا کہنا اطمینان کیا ہے، تمہارا ہمیشہ میرا رہنا۔ تانیہ کو تصور کرتا، سرگوشیاں کرتا شارق سلطان اب بدل چکا تھا۔ حور العین جیسی گھر میں داخل ہوئی، اسے سامنے دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ حور العین کو شدید نفرت تھی اس شخص سے جو اس وقت اس کی ماں کے پاس بیٹھا مسکراتے ہوئے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ حور العین، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا،
ارجمان اسے وہیں کھڑا دیکھ کر آگے بڑھا، پر سر پر پٹی دیکھتا وہ ایک دم کھرا اٹھے۔ حور کیا ہوا ہے سر پر؟ ہاں تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اپنے لہجے کو حد المقدور نرم کرتا ہے بولا، جو اس وقت ناممکنات میں سے تھا۔ ارجمان اکرام صاحب کے کزن کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا ایک بھرپور نوجوان تھا۔ ارجمان کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ چھوٹی سی حورالعین اس کے دل میں جگہ بنا گئی۔ وہ اسے پسند کرنے لگا، مگر اب بات صرف پسند تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ ارجمان اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اکرام صاحب اس کا حورالعین کی طرف جھکاؤ سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ شہراد دورانی باتوں میں کئی بار حور کا ہاتھ ارجمان کے لیے مانگ چکے تھے، پر اکرام صاحب ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ حور ابھی پڑھنا چاہتی ہیں۔ ارجمان نے جب یہ بات سنی تو مجھ اشعار ہوا کہ چلو کم سے کم انکار تو نہیں ہوا۔ حورالعین اسی کی ہی ہے۔ حورالعین کی سادگی ارجمان دورانی کی کمزوری بن گئی تھی، جس کے آگے اسے اب ہر چیز ہیچ نظر آتی تھی۔ ارجمان دورانی لڑکیوں سے کھیلنے والا مرد تھا، مگر حور سے ملنے کے بعد اس کے خیالات بدل گئے تھے۔ وہ جسے حورالعین سے بن گیا تھا، لیکن شاید وہ حور کے اپنے بارے میں نادر خیالات سے بالکل واقف نہیں تھا۔ حور کے وہ ارجمان کا اپنی طرف متوجہ ہونا زہر لگتا تھا۔ حالانکہ آج تک اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی، لیکن جب بھی وہ حور کے سامنے آتا، حور کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے۔ وہ عجیب سے احساس سے گر جاتی، ایک غیر محفوظ حصار جو ارجمان دورانی کی براؤن آنکھیں اس پر کیے رکھتی تھیں۔ بھائی آپ میرے بارے میں فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، حورالعین انتہائی روکھے انداز میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حور کے لحاظ سے عورت کو اس قدر سخت لہجہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ البتہ تو کسی مرد سے براہ راست مخاطب ہونا حور اکرام کو زہر لگتا تھا۔ اس کی کچھ حدود تھیں جن میں رہ کر وہ کسی غیر محرم سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ کسی بھی عورت کا لہجہ مرد کو اپنی طرف سے بیزار کرنے میں اور راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تانیہ کو ہوش آیا تو خود کو ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں پایا۔ اپنے ارد گرد انجان جگہ دیکھتے اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پوری کھل گئیں۔ ڈر اور خوف سے ویسے ہی برا حال تھا، جانے اب کیا آزمائش آنے والی تھی۔ وہ اپنی ہچکچاہٹ دباتی جلدی سے گداز بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تانیہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، جب اچانک دروازہ کھلا اور گہری کالی آنکھوں والا وہ شخص چہرے پر ماسک سیٹ کرتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے بھاری بوٹ میں مقید قدم سیدھا تانیہ کے دل پر پڑے تھے۔ کالی سرد آنکھوں کو اپنے جسم کی آر ہوتی محسوس ہوئی۔ پلیز مجھے جانے دیں شارق بھیا، شاد بھیا، مما کوئی ہے؟ مجھے لے جائے مما۔ تانیہ ماسک پہنے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتی اپنے مما بابا کو یاد کرنے لگی۔ یہ بات اس کے دھیان میں ہی نہ تھی کہ پریشانی میں جو نام اس نے سب سے پہلے یاد کیا وہ کس ستم گر کا تھا۔ دور کھڑی قسمت مسکرائی تھی شارق سلطان پر، جس کا سب کچھ لوٹنے والا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تمہیں ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سرد آواز جب تانیہ کے کانوں میں پڑی، اس کا رواں رواں کپکپا اٹھا۔ نکاح وہ تو ہم اس سے کرتے ہیں نا جس سے پیار کرتے ہیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں شاد بھائیوں سے پیار کرتی ہوں، ان سے نکاح کروں گی۔ تانیہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے سامنے کھڑے وجود کے انگ انگ میں شرارت دوڑا دی۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ان ناموں نے ایک تکلیف بھر دی تھی۔ سوجی آنکھوں سے بہتے آنسو بکھرے حلیے میں وہ سامنے موجود شخص کو کوئی پاگل ہی لگی، پر اصل پاگل کون تھا یہ تو اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا۔ اب اگر تمہارے ان خوبصورت لبوں سے کسی غیر مرد کا نام نکلا تو ماری جاؤ گی، صرف میری ہو نہ میری۔ تانیہ کے چہرے پر اپنا گلوز میں مقید ہاتھ پھیرتے اس کی جان عادی کر گیا۔ تانیہ نے اس شخص سے بچنے کے لیے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ یس، میں آپ کی ہوں، نکاح بھی کروں گی آپ سے۔ تانیہ نے اپنی جان بچانے کی خاطر جو لفظ ادا کیے ان پر سامنے والا دل و جان سے اس پر نثار ہوا۔ ماسک پہنے شخص نے تانیہ کو ایک لال چنری اوڑھائی اور ہاتھ تھام کر باہر لے آیا، جہاں کچھ لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ تانیہ ان سے ڈرتی اس کا ہاتھ دبوچ گئی، جیسے یقین ہو یہ سائبان ہر درد سے بچا لے گا۔ تانیہ کا ہاتھ تھامتے اس نے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کہا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا،
ذہن معاف تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں اسے اس طرح لے آئے گا، اس کی زندگی میں اندھیرا کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا چکے تھے، وہ ماسک پہنے سب سے مبارکباد وصول کرتا ان کو چھوڑنے گیٹ تک پہنچا۔ خود کو اکیلا پاتے ہی تانیہ صوفے پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہاں ایسا سوچا تھا؟ جب تک وہ سب کو چھوڑ کر آیا، اسے صوفے پر ہی موجود دیکھ کر ماتھوں پر لاتعداد بلوں کا اضافہ ہوا، جیسے اسے تانیہ کی حرکت قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے سے جاگنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہوا ماما؟ میں کہاں ہوں؟ چھوڑیں۔ تانیہ جو ابھی ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی، اس اجنبی کا روپ دیکھتی ڈر سی گئی۔ اس شخص کی نظر جو ہی تانیہ کے گداز سرخ بازوؤں پر پڑی، اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثر نے جگہ بنائی۔ اس نے ہولے سے تانیہ کا بازو آزاد کیے اپنے ہاتھ میں تھاما اور آستین اوپر کرتا، کلائی پر بنے اپنے ہاتھ کے سرخ نشان پر اپنی انگلیاں پھیرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ تانیہ سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہ بھی بنا کسی جنبش کے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا کہ تبھی تانیہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ صبح کے 7 بجے جب شارق اپنے کمرے سے نکلا تو میکائل سلطان کو پریشانی سے ٹہلتے پایا۔ کیا ہوا چاچو، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ شارق ان سے کچھ پوچھتا، شاداب نے ان کو مخاطب کیا۔ میکائل صاحب نے انہیں جو بتایا، اس نے ان سلطان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ ان سب سے زیادہ شوق تو شارق سلطان کو تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس معصوم کا چہرہ اوجھل نہ ہوا تھا کہ اندر کا وہ حیوان جو وہ چھپا کر رکھتا تھا پل بھر میں بیدار ہوا۔ وہ میکائل صاحب کی پوری بات سنے بغیر لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ خاموشی کسی گہرے طوفان کی آمد تھی، جو طوفان شارق سلطان کی زندگی بکھیرنے والا تھا۔ حور العین سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اسے ارشمان کا حق جتانا سخت ناپسند تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ اپنی سیل کی رنگ ٹون پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ حور العین نے تانیہ کا نمبر دیکھ کر جھٹ سے کال پک کی۔ تانیہ اور حور العین دونوں کالج فرینڈز تھیں۔ تانیہ تو کبھی کسی سے دوستی نہ کرتی، پر حور العین ہی اس کی معصومیت پر اس کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور ہوئی۔ حور العین اسے چھوٹی بہن کی طرح رکھتی تھی اور ساری باتیں سمجھاتی۔ حور نے جیسے کال پک کی، دوسری طرف سے عفت بیگم کی پریشان کن آواز سنائی دی، جو روتے ہوئے اسے تانیہ کے متعلق سوال کر رہی تھی۔ حور بیٹا، کیا تانیہ تمہاری طرف آئی ہے؟ پلیز بتاؤ، اگر یہ کوئی شرارت ہے اس کی تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بات سن کر حور خود سکتے کی کیفیت میں تھی۔ بھلا تانیہ کہاں جا سکتی تھی؟ اسے تو راستے بھی معلوم نہیں تھے۔ آنٹی کیا ہوا؟ تانیہ کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں آئی آنٹی؟ حور کی حالت مزید خراب ہوئی تھی تانیہ کے اس طرح غائب ہونے پر۔ بیٹا، رات کو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، میں خود اسے سلا کر آئی تھی، پر صبح تانیہ روم میں نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی۔ عفت بیگم کی تو جان بسی تھی۔ حور نے انہیں تسلی دی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، تانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں آتی ہوں بابا کے ساتھ۔ اس کی بات سنتے عفت بیگم نے کال کٹ کی۔ میکائل صاحب سر تھامے صوفے پر بیٹھے تھے۔ رپورٹ کر دی گئی تھی۔ شاداب نے ہر جگہ چھان مارا تھا، پر تانیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پولیس پورے شہر پر ناکہ بندی کرتی شاداب کو پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ سلطان پیلس میں جیسے بوچھال آنکھا تانیہ کی غیر موجودگی نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاداب تھکا ہارا گھر آیا تو افرال صاحب اس کی جانب لپکے۔ شاداب، پتہ چلا کچھ ملی تانیہ؟ شاداب نے گردن جھکائے نفی میں سر ہلایا۔ عفت بیگم بس تسبیحات کرتی اپنی لاڈلی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں، پر ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ دعائیں ان کی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے حق میں قبول ہو چکی ہیں۔ شارق سلطان کی حالت بپھرے ہوئے شیر کی مانند تھی، جس کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کوئی کر گیا۔ شارق سلطان کے قانون میں معافی لفظ سرے سے ناپید تھا۔ وہ تو خود کو نہ معاف کرے تو تانیہ میکائل کو، اس سے چرانے والے کو کیسے جانے دیتا؟ تانیہ کو غائب ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ افرال صاحب میکائل پولیس کے ساتھ مل کر لگاتار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، پر ساری کوششیں بیکار جا رہی تھیں۔ شارق اپنے طریقے سے ہر بات کی جانچ کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح تانیہ تک پہنچ سکے، پر وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ عفت بیگم جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں جب باہر سے انہیں حور العین کی آواز سنائی دی۔
آنٹی کہاں ہیں آپ؟ حورالعین انہیں پکارتی اندر داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چاروں اور دیکھ رہی تھی جب ایک زبردست تصادم سے وہ کسی کے سخت چٹانی وجود سے ٹکرائی۔ حورالعین کا دل سہم سا گیا۔ اس نے سیکنڈ سے پہلے بنا نظریں اٹھائے اپنے وجود پر کسی نامحرم کا لمس پاتے اسے دور کیا۔ سنہری حجاب کے حالے میں اس کی بھیگتی پلکیں سامنے کھڑے شاداب سلطان کو الگ سرور سے دوچار کر گئیں۔ اسے اپنی قسمت پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کب ایسا سوچا تھا کہ جس لڑکی کی آنکھوں نے اسے بے چین کر رکھا تھا، جس کے حجاب کا وہ اسیر ہوا تھا، وہ یوں اسی کے گھر میں ملے گی۔ حور کا وجود آج بھی ابائے میں تھا، پر وہی مخصوص دل مو لینے والی خوشبو سے وہ ایک سیکنڈ میں اسے پہچان گیا تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا جب وہ ناز و گداز وجود اس کے حصار میں قید تھا۔ شاداب کی دل کی سے صدا نکلی کہ کاش آج یہ لڑکی محض ایک بار اس سے پلکیں اٹھا کر دیکھے۔ شاید یہی گھڑی قبولیت کی تھی جب حورالعین نے ایک نظر اپنی سہمی نظروں سے شاداب سلطان کو دیکھا اور معذرت کی۔ محض ایک نظر، فقط ایک نظر میں شاداب سلطان اسیر ہوا تھا۔ دل پل بھر میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جھیل سی آنکھوں میں چھپی حیا کی سرخی گہرے گلابی ڈورے جیسے ساری رات نہ سوئی ہو۔ شاداب سلطان کو وہ حجاب میں بھی چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ سوری سر، میں حورالعین تانیہ کی فرینڈ آنٹی سے ملنے آئی تھی۔ سوری، وہ دھیمے سروں میں کہتی ایک دم سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے شاداب نہ جانے کتنے لمحے اس کی آواز کے سحر میں رہا۔ حورالعین شاداب سلطان، وہ زہریلا بربراتا سرشار سا ہوا۔ جادوگرنی، حور کو بھاگتا دیکھ کر شاداب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تانیہ اتنے دن سے یہاں تھی، ہوش میں آنے کے بعد سے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو کہتا تانیہ خاموشی سے مان جاتی۔ اس کی اسی قدر خاموشی سامنے والے کو ڈرا رہی تھی۔ تانیہ اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ یہی بات سامنے بیٹھے شخص کو کھٹک رہی تھی۔ ان دنوں میں اس نے ایک بار واپس جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ وہ بس ایک غیر مرئی نکتے کو گھونٹوں گھونٹتی رہتی۔ تانیہ بیڈ پر بیٹھی اسی کے لائے سوٹ میں ملبوس تھی جو اس نے خود اسے دیے دوپٹے سے کور کیا تھا۔ اس کا من موہنا سوگوار حسن اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اتنی جلدی اس حسن کی دیوی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے روم سے نکلتا سیدھا تانیہ کے کمرے میں داخل ہوا، پر وہ اب بھی یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کے اگنور کرنے پر داد دی اور چلتا ہوا بیڈ پر بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تانیہ عجب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتی مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ وہ معصوم مسکراہٹ نہیں تھی، بڑی اذیت تھی، ایک درد رقم تھا اس کی آنکھوں میں۔ میں شاد بھیا کو پیار کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں وہ مما کی طرح پیار کرتے ہیں۔ شارق بھیا مجھے ڈراتے ہیں پر پیار بھی کرتے ہیں۔ تم نے جو کیا رونگ کیا، پیار ایسے نہیں کرتے، مما بابا کی طرح کرتے ہیں۔ تم مجھے ہرٹ کرتے ہو، مجھے پین ہوتا ہے، پر ٹیئرز نہیں آتے۔ ایسا کیوں؟ مطلب میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تانی پاگل ہو گئی۔ اس کی پرسوز اذیت بھری باتیں پل بھر کو لرزا کر رکھ گئیں۔ دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ تو کیا وہ اس لڑکی کو اس قدر اذیت دے چکا تھا؟ اس کا خود کو پاگل کہنا، ہنسنا اسے خوفزدہ سا کر گیا۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار وہ خوفزدہ ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے تانیہ کو روبرو کیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ڈرانا چاہتی ہو مجھے؟ خبردار جو اپنے لیے کوئی الفاظ منہ سے نکالا، تمہاری زبان کاٹنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ بہت زیادہ بولتی ہو ڈارلنگ، پر یاد رکھنا ڈیول کو نفرت ہے زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے، اور تم تو میری ضرورت ہو، تو میرے مطابق چلنا سیکھو۔ تانیہ کے کان میں سرگوشی کرتا اسے خاموش کرا گیا، پر تانیہ بنا پلکیں چپکائے اسے ایسے ہی اپنی اوشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی باتوں پر ڈیول آنکھیں چھوٹی کیے اس نازک سی جان کو گھورنے لگا جو مضبوط بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ ڈیول کو شاید اس کا انداز پسند آیا تھا، تبھی وہ بنا کچھ بولے اس کی روشن آنکھوں پر جھکتا اس کی بھیگی پلکوں پر بوسہ دے گیا۔ تانیہ نے اس کی حرکت پر سسکی بھری۔ ڈیول اب بڑی دل جمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کی نزدیکی تانیہ کو درد میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ 18-19 سال کی لگ بھگ لڑکی ان انجانے جذبوں سے انجان، باغ کی چھاؤں سے واقف تھی، ماں کی ممتا سے واقف تھی،
اسے تو ان جذبوں کی خبر تک نہ تھی جو وہ شخص بڑی شدت سے دن بدن اس پر لٹا رہا تھا، اسے دیوانہ کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں پر قابو کر رہا تھا۔ ڈیول تانیہ کی آنکھیں چومتا اس کی تیزی سے بھیگتے گالوں پر لب ثبت کر گیا۔ تانیہ چاہتے ہوئے بھی ڈیول کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں پلیز، نہیں، پاس مت آئیں، پلیز۔ تانیہ نہیں رونا چاہتی تھی اس بے رحم شفاق شخص کے سامنے جو اسے لمحہ بالمحہ خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اس کے لرزنے پر مسکراتا ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ڈیول سیدھا لیٹا ہوا تھا اور تانیہ کا اس کے بازو میں تھی۔ اگلی صبح تانیہ گلاس وال سے سر ٹکائے کھڑی کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھا، کیسے وہ شخص کو سمجھائے کہ اس کی دنیا کی نہیں ہے وہ تو شہزادی ہے اپنے بابا کی۔ تانیہ اپنی سوچوں میں منہمک تھی کہ پیچھے سے ڈیول نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ تانیہ اچانک کملے پر گھبراتی رخ اس کی جانب کر گئی۔ ڈیول محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چمک تھی اس کی آنکھوں میں، محبت کے دیپ تھے، کچھ پانے کا سرور رگ رگ میں سوار تھا۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تانیہ سختی سے آنکھیں میچتے اس کے بلیک شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ حال کسی زخمی ہرن سا تھا جس کے پور پور کی زخمی کرتا شعر اپنی خواہش پوری کرتا اس سے سب سے دور کر گیا۔ تانیہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر دباؤ دیتے پیچھے کرنا چاہا پر وہ سخت چٹان سا اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ الٹا تانیہ اسے چھیڑ کر برا پچھتائی تھی۔ کیا بات ہے جانم، کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ تمہیں صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے نا۔ صرف میرے بارے میں؟ تمہارے پور پور سے لے کر ہر ایک سوچ پر صرف میرا جنون ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو نا؟ تانیہ ایک نظر اس انسان کو دیکھتی آنسوؤں سے تر نگاہیں جھکاتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ میری جانا بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھتی ہے مجھے۔ وہ اس کی بھیگی پلکیں چومتا سینے سے لگا گیا۔ حور اس دن تو عفت بیگم کی طبیعت خرابی کے باعث جلدی چلی گئی تھی، پر آج افراد سلطان نے خود بلوایا تھا تاکہ عفت بیگم تھوڑا سنبھل جائے۔ جیسے ہی حور عفت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں جائے نماز پر روتے ہوئے پایا۔ حور بھی افسردہ سے ان کے قریب چلی آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آنٹی! حور کی پکار پر عفت بیگم نے اسے دیکھا اور اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حورالعین، میری شہزادی نہ جانے کہاں چلی گئی، اپنی ماں سے ناراض ہو کر۔ وہ میری بات نہیں سن رہی۔ حور نہیں آتی میرے پاس، عفت بیگم کرب سے بولی۔ حور بھی ان کے سینے سے لگتی اپنی جان عزیز دوست کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ہر کوئی اپنی جگہ تانیہ کے جانے پر غمزدہ تھا۔ میکال صاحب تو جیسے چپ سادگے تھے۔ افراد صاحب ہر طرف تلاش جاری رکھے ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ شاداب اپنے روم میں تھا جب اسے کال آئی کہ تانیہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ شاداب نے فوراً سے باہر کی راہ لی اور میکال صاحب کو انفارم کیا۔ ساری باتوں کے بارے میں وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو آفیسر پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ جی آفیسر، بتائیں کیا پتہ چلا آپ کو میری بہن کے بارے میں؟ شاداب بے چینی سے آفیسر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے کچھ تصویریں شاداب کے سامنے ٹیبل پر رکھی جن میں ایک ہوڈی پہنے شخص کے بازوؤں میں تانیہ کے بے جان وجود تھا۔ شاداب کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھولنے لگی۔ آخر یہ شخص تھا کون؟ کسی بھی تصویر میں اس کا چہرہ نمایاں نہیں تھا کیونکہ وہ ماسک اور ہوڈی سے چھپا ہوا تھا۔ شاداب نے وہ ساری تصاویر کسی کو سینڈ کی اور آفیسر کو پتہ لگانے کا کہتے عجلت میں باہر نکلا۔ ایک اہم بات جو اس کے سامنے آئی تھی وہ اس پر یقین کرنے سے قاصر تھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا ایسا کچھ بھی۔ ڈیول اسے اپنے ساتھ گارڈن میں لایا تھا پر تانیہ اس کے مقصد سے انجان تھی۔ اس نے اپنا رخ تانیہ کی جانب کیا جو بڑی محبت سے ایک خوبصورت گلاب کے پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیول اس کی نظریں اپنے ہوتے ہوئے گلاب کے پھول پر محسوس کرتا اسے دیکھنے لگا جو ارد گرد بھلائے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے پھول کو ہی تکے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ پھول توڑ کر نیچے پھینک چکا تھا۔ تانیہ کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہہ رہے تھے۔ دل سے ڈیول کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ یاد تھا تو صرف اس پھول پر ستم۔ اس کی اپنی ذات اسی پھول سے مماثلت رکھتی تھی، اپنوں کے دل میں کھلنے والا پھول جسے وہ اپنوں سے دور کر چکا تھا۔ جانتی ہو، میں نے اس پھول کو بہت شوق سے لگایا تھا لیکن جب تم نے اپنی توجہ اسے دی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے ہوتے ہوئے کیسے کسی اور کو دیکھ سکتی ہو تم؟
وہ نرم آواز میں بولا تھا۔ میں جاؤں گی یہاں سے بابا کے پاس، دیکھنا چلی جاؤں گی، بھاگ جاؤں گی۔ اس کے نرم انداز پر تانیہ بنا ڈرے بولی۔ کیا کہا؟ بولو دوبارہ۔ تانیہ کو بازو سے جگڑتا ڈیول اونچی آواز میں بولا۔ ہاں ہاں جاؤں گی، بھاگ کر، نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کی ایک ہی رٹ پر وہ شام کا سایہ دیکھتا مسکرایا اور بنا کسی بات کی پرواہ کیے اسے لان میں بنے پول کے پاس کھڑا کر دیا۔ اگر تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھی تو آج اپنے اور تمہارے درمیان موجود ہر دوری ختم کر دوں گا۔ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلو گی نہیں۔ وہ بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تانیہ بھی منہ بنائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اس کے پیروں میں درد شروع ہو گیا۔ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تانیہ روتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، تبھی ستمگر اسے آتا دکھائی دیا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر مزید رونے لگی۔ ڈیول چلتا اس کے قریب آیا، چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ شش، درد ہو رہا ہے۔ تانیہ کو کھڑے دیکھ کر وہ مزے سے بولا۔ درد سے تانیہ کی جان نکل رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے لان میں ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ رونے کے باعث الگ سے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی۔ ڈیول اسے سزا دی تھی جو اس کے مطابق کچھ نہیں تھی، پر اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ پلیز معاف کر دیں، اب نہیں بولوں گی آپ سے دور جانے کا۔ تانیہ نے روتے ہوئے التجا کی، پر وہ بے حس بنا اس کی سسکیاں نظر انداز کرتا اسے بازوؤں میں بھر گیا۔ ڈیول کا اب بھی اس کا وجود لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیول نے اسے بیڈ پر لٹایا اور انتہائی نرمی سے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا۔ درد کی شدت سے تانیہ اپنے لب بھینچ گئی۔ پورا وجود ضب سے کپکپا رہا تھا۔ ڈیول نے ایک لمحے کو اپنی گہری سے آنکھوں سے اسے دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنے پاؤں دباتی بیٹھی درد کی انتہا پر تھی۔ ڈیول نے نرمی سے اپنی سرد انگلیاں اس کے پاؤں پر پھیری اور پھر آئنٹمنٹ لگا کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی گرفت تانیہ کے گرد بے حد سخت تھی۔ شاید آج وہ بے بس تھا اپنے جذبات کے تلاطم خیز سمندر کے آگے۔ وہ سوچ چکا تھا آج تانیہ کی روح تک پر وہ قابض ہوتا، اس کے دور جانے کے سارے راستے مسدود کر دینا چاہتا تھا، اور وہ کر چکا تھا۔ شاداب جو ہی پیلس میں داخل ہوا، اس کی نظر سیدھا شارق کے روم کی طرف اٹھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے شارق کے روم کے دروازہ دھار سے کھولتا اندر داخل ہوا، جہاں وہ بڑے آرام سے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ شارق کی پیشانی پر اسے دیکھ کر لاتعداد بلوں کا اضافہ ہوا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ شارق کچھ بولتا، شاداب نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شارق ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ شاداب کی رگیں غصے سے پھوٹ چکی تھیں۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں شارق سلطان، مجھے بتاؤ تانی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس معصوم کے ساتھ؟ ورنہ میں بابا کو بتانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ شاداب کی بات خاموشی سے سن رہے شارق نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ شارق کے ہونٹ کا پھٹ چکا تھا، جہاں سے لہو بہتا اس کی سفید شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ بس شاک کیفیت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ رہے شارق سلطان کہ مجھے کیسے پتہ چلا تمہارا یہ کی چین جس پر ایگل بنا ہے تانیہ کو لے جاتے ہوئے کیمرے میں کیپچر ہوا، اور یہ کی چین صرف ہم دونوں سلطانز کے پاس ہے؟ اور بس یہیں شارق سلطان کا ضبط ٹوٹا۔ ایک جھٹکے سے اس نے شاداب کے ہاتھ جھٹکے اور آرام دہ انداز میں بیڈ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ شاداب کو اس کی ہر درمی پر جی بھر کے تاؤ آیا۔ بڑے بھیا آپ بھولے ہیں، چلو شکر ہے آپ کو پتہ تو چلا، بٹ ایک بات، شارق سلطان چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے، اس لیے آپ کو پتہ چلا، اور جتنا آپ کو پتہ چل چکا ہے کافی ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کیسے اپنے گھر والوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ شارق کا انداز سخت جتلاتا ہوا تھا۔ شارق سلطان بخش دو اس معصوم کو، وہ تو جانتی بھی نہیں ہے اس حادثے کے بارے میں، جو ہوا انجانے میں ہوا شارق۔ تانیہ شاداب اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ بس آئی سیڈ سٹاپ، مت نام لیں اس حادثے کا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے اندر کے برے انسان کو قید کیا ہے۔ میرا جنون نہ آزمائیں، ورنہ سلطان پیلس کی در و دیوار ہلا سکتا ہوں۔ شارق سرخ پڑتی آنکھوں کو شاداب کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ شاداب لب بھینچتا اس کی آنکھوں میں چھپی اذیت دیکھتا، نظریں چرا گیا۔ شاداب کی نظریں چرانے پر شارق مسکراتا ہوا ایک الگ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ شارق سلطان کی عادت ہے اپنے جنون کو پا لینے کی، اور وہ لڑکی میرا جنون ہے، ایسا جنون جس کی طلب میری سانسوں کو دگنا کر دیتی ہے۔ مگر جانتے
میرے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا، صرف ایک خالی وجود ہوں میں، جس کی روم روم میں اس قدر شدت پسندی ہے اس لڑکی کے لیے کہ میں آگ سے کھیل جاؤں، اس ہر شخص کی زبان ٹکڑوں میں کاٹ دوں جو اس کا نام پکارے، اس کی سانسوں پر بھی صرف شارق سلطان کا حق ہے۔ یار وہ بچی ہے، شاداب منت کرتے ہوئے بولا۔ بگ برو ٹیک اٹ ایزی، کل کی صبح سے ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی بہن اور بھابھی میرے کمرے میں ملیں گی۔ شارق اسے سکتے کی حالت میں چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاداب وہیں بیڈ پر بیٹھا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ یہ کیا کر دیا تھا شارق نے اپنی انا میں؟ وہ تانیہ کی زندگی سے کھیل گیا تھا۔ حور اپنے بابا سے اجازت لے کر آج عفت بیگم کے پاس ہی رک گئی تھی۔ وہ ان کے سر دبانے میں بیٹھی ان کی طبیعت خرابی کے باعث قرآنی آیات پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ تانیہ کی چند دن کی دوری نے اس پیلس کی مکینوں کو بیمار کر دیا تھا۔ حور اپنے خیالوں میں تھی جب عفت بیگم کی آواز کانوں میں پڑی جو پانی مانگ رہی تھی۔ حور نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں جگ خالی تھا۔ وہ چپل پاؤں میں رستی جگ اٹھائے باہر آئی۔ سیڑھیاں اتر کر بائیں جانب ہی کچن تھا۔ حور نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی سے فریج سے بوتل نکالتی جگ بھرنے لگی، تب بھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے گھبراتے اپنے دوپٹے کو مزید چہرے کے آگے کھسکا لیا۔ پیچھے مڑنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ شاداب جو صبح سے بھوکا تھا کچھ بنانے کا سوچتے کچن میں آیا تھا، پر اپنے سامنے اس طرح حور کو دیکھ کر ایک اطمینان سا اسے محسوس ہوا۔ حور کا لرزتا وجود وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ گلا کھنکارتا وہ اسے تحفظ فراہم کرنے لگا کہ کہیں حور نہ ڈر جائے۔ شاداب نے اسے ایزی کرنے کے لیے اپنا رخ فریزر کی جانب کیا اور انڈے نکال کر آملیٹ کے لیے تیار کرنے لگا۔ حور نے درستی پلکیں اٹھا کر شاداب کی جانب دیکھا جو بہت عجیب ڈھنگ سے انڈا توڑتا اسے ضائع کر چکا تھا۔ حور نے اپنی مسکراہٹ دبائے عاشر کو دیکھا جو پوری شرٹ انڈے سے خراب کر چکا تھا۔ حور کو ہنستا دیکھ کر وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ حور اسے خود کو تکتا پا کر جلدی سے وہاں سے جانے لگی جب پیچھے سے شادبکی نے آواز اس کی قدم جکڑ لیے۔ مما کو اٹھانا بھی اچھا نہیں، چلو باہر سے کچھ آرڈر کرتا۔ وہ خود سے بربرا رہا تھا جب حور واپس کچن میں آئی۔ اس کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا، شاداب کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حور اسے سائڈ ہونے کا کہتی خود ماہرانہ انداز میں آملیٹ بناتی اس کے ساتھ چکن سینڈوچ تیار کر گئی۔ وہ تو اس کی پھرتی پر حیران تھا۔ شاداب گہرا سانس بھرتا جو ہی پانی پینے مڑا عین اسی وقت حور ٹرے اٹھائے آگے بڑھی۔ اگلے پل حور کا ٹکراؤ شاداب سے ہوا۔ وہ دونوں کی دھڑکنیں اس اچانک افتاد پر دھڑک اٹھی تھیں۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا۔ وہ حور کی طرف دیکھتا الگ دنیا میں تھا۔ میرا اختیار میں اگر ہو تو تمہیں گلے لگا کے چاروں طرف محبت کی ایک لکیر کھینچ دوں کہ کوئی دکھ تم تک پہنچ نہ سکے، کوئی غم تمہیں کبھی نہ ستائے، سارے خواب حقیقتوں میں بدل سکوں، تمہارے دن رات صبح شام محبتوں سے سجا سکوں۔ شاداب کی دل کی آواز شاید حور تک پہنچی تھی، تبھی حور کرنٹ کھا کر عاشر سے دور ہوتی اوپر بھاگ گئی۔ شاداب کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی، اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا، اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاداب سینڈوچ ٹرے میں رکھتا مزے سے کھانے کا لطف لینے لگا۔ اسے سینڈوچ واقعی بہت پسند آئے تھے۔ شارق سلطان کا ماضی، شارق سلطان کی زندگی تلخ حادثے نے اسے چھین لی تھی جسے وہ پچھلے 25 سالوں سے جیتا آ رہا تھا۔ اس کی راتیں بے آرامی اور دن بے سکونی کا گہرا سایہ تھے۔ وہ خود سے خوفزدہ تھا۔ تانیہ کے لیے اس کی بڑھتی شدت اسے دن بدن برا بنا رہی تھی۔ اسی بے سکونی کو وہ تانیہ کو اپنا بنا کر لینا چاہتا تھا۔ وہ مات دینا چاہتا تھا اپنے اس خوف کو جس نے اس کی زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا وجود ایک دہتا لاوا تھا جو صرف اپنی تپش سے راستے میں آنے والے ہر انسان کو خاکستر کر دیتی۔ کہ ٹھان چکا تھا تانیہ میکال اس کی زندگی کا وہ باپ تھی جسے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پاتا تھا۔ اس کا نازک سراپا شارق سلطان کی وحشتوں کو بڑھاوا دیتا، اسے نئی دلدل میں دھکیل گیا۔ شارق اسے ہر اس تکلیف سے روشناس کرانا چاہتا تھا جو وہ سہ چکا تھا۔ اسے اس پر اذیت لمس سے آشنا کرنا چاہتا تھا جس کے نشان آج تک شارق سلطان کے وجود پر موجود تھے۔ وہ اپنے ہر درد کو تانیہ میکال کے سپرد کرتا اس تشنگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے اسے سب کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ تانیہ میکال، اس کا عشق نہ تھی نہ کوئی محبت، وہ تو صرف اس کی ایک داسی تھی
جسے شارق سلطان بہت جلد اپنے سینے میں قید کیے۔ اس کا دل بھی برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی روح پر کاری وار کرتا وہ اسے لہولہان کرنا چاہتا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ سلطان تھا، اسے بادشاہی کرنی تھی۔ اس ننھے سے دل کی مالک لڑکی پر اسے محبت کے زہر کو پلانا تھا، تاکہ زہر کا اثر تاعمر تانیہ مکال کو بکھیرتا رہے۔ اتنی نفرت تھی شارق سلطان کے دل میں، پر وہ بے بس تھا۔ اپنی نفرت کے لیے لوگ محبت کے لیے جیتے ہیں، پر شارق سلطان نفرت کے لیے اپنے وجود کو اب تک ایک پرت میں چھپاتا آیا۔ تانیہ کو لیے شارق واپس پیلس کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کا پلان تیار تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تانیہ کو خود سے دور تو وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا، پر اس کے ساتھ جو کرنے والا تھا اس سے سلطان پیلس مسمار ہونے میں چند سیکنڈز لگتے۔ 2 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد شارق کی شاندار BMW سلطان پیلس کے سامنے آ رکی۔ اس نے اتر کر جلدی سے دروازہ کھولتے تانیہ کو باہوں میں بھرا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شارق نے جیسی پیلس میں قدم رکھا تو سب کو لاؤنج میں بیٹھے پایا، شاید مکال صاحب کے، جو آج بھی اپنی پری کی تلاش میں مارے مارے نہ جانے کہاں پھر رہے تھے۔ شارق پر جب عفت بیگم کی نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پڑ گئیں۔ شارق کے بازو میں تانیہ کا وجود انہیں کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ عفت بیگم کا صوفے سے اٹھتا دیکھ کر سب کی نظر بے ساختہ پیچھے کی جانب اٹھی، جہاں شارق اسی حالت میں تانیہ کو لیے کھڑا تھا۔ عفت بیگم خود کو سنبھالتی جدہ آگے بڑھی۔ تانیہ ہکا بے سود وجود، چہرے پر انگلیوں کے نشان، ان کا دل انجانے خدشے سے تڑپ اٹھا۔ دل نے بے ساختہ سوچ کی نفی کی، نہیں، تانیہ کی اس حالت کا ذمہ دار شارق نہیں ہو سکتا۔ عفت بیگم کے آنسو تانیہ کی حالت دیکھ کر سوکھ گئے تھے۔ وہ بساکت آنکھوں سے اپنی بچی کو دیکھ رہی تھی، جس کی اوشن گرین مائل جھیل سی آنکھیں ظلم سہتے بند ہو گئی تھیں۔ عفت بیگم لڑکھڑا کر گرتی جب افرال صاحب نے انہیں سنبھالا۔ حور تو تانیہ کی طرف دیکھتی چیخ کر رونے لگی تھی۔ شاداب جلدی سے آگے بڑھا، تانیہ کو اس سے لینے لگا، پر اس سے پہلے شارق سلطان سب کو اگنور کر کے سیڑھیاں پھلانگنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سب کی جیسے سانپ سونگ گیا۔ شارق سے بات کرنے کا سوچتے افرال صاحب جانے ہی لگے تھے جب وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ شارق اطمینان سے صوفے پر ٹانگ رکھے نیم دراز ہوا۔ افرال صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھتے 1 سیکنڈ میں اس کا گریبان دبوچ گئے۔ بدبخت انسان، کہاں سے لائے ہو میری بچی کو؟ اس کی اتنی بری حالت کیسے ہوئی؟ بتاؤ شارق سلطان، ورنہ تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دوں گا۔ افرال صاحب دھاڑے تھے، غصے کی وجہ سے ان کا جسم کپکپا اٹھا تھا۔ آنکھوں میں اب بھی معصوم سی تانیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ شارق ان کی بات پر مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں، اور کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں وہاں کھڑے ہر شخص سے مخاطب ہوا۔ نو نو ڈیڈ، اپنے الفاظ کی تصحیح کر لیں۔ وہ آپ کی بچی نہیں بلکہ میری بیوی بن چکی ہے۔ تانیہ مکال سے تانیہ شارق سلطان بن چکی ہے۔ اگر کسی نے میرے اور میری بیوی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں ہر رشتہ بھلا دوں گا۔ شارق کا لہجہ اٹل تھا، جس سے وہاں سب بھی چونک گئے تھے۔ افرال صاحب اسے مارتے زمین پر گرا چکے تھے، پر شارق کے لب پر صرف ایک اقرار تھا کہ تانیہ مکال شارق سلطان کی ہے۔ شاداب اسے مسلسل مار کھاتا دیکھ کر باپ کو روکتے انہیں سنبھالنے لگا جن پر جن سوار تھا۔ شارق اپنے کپڑے جھاڑتا ڈھیٹوں کی طرح مسکرانے لگا۔ عفت بیگم بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی خدا اس طرح بھی انصاف کرتا ہے؟ مکافات عمل اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے؟ شارق اپنے روم میں آیا تو تانیہ کو جاگتے پایا۔ وہ کل ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے بیڈ ریسٹ کا بتایا تھا۔ شارق کو سامنے دیکھتی وہ خوفزدہ ہونے لگی، دل چاہا بھاگ جائے۔ شارق مسکراتا ہوا بیڈ کے پاس آ بیٹھا اور لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموئی تانیہ کو پکارا، جانا۔ تانیہ شوق کی کیفیت میں اپنی آنکھیں اس کی سرخ نظروں میں گاڑتی دیکھنے لگی۔ اتنا میٹھا لہجہ! شارق، اس کی سوچ شاید پڑ چکا تھا، تبھی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتا اسے خود میں سمیٹنے پہ مجبور کر گیا۔ جانا کیا ہوتا ہے شارق بھائی؟ ابھی وہ اپنے الفاظ پورے کرتی کہ شارق نرمی سے اسے خاموش کرا گیا۔ وہ سب بھول گئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ دماغ کچھ ہونے کے سگنل دے رہا تھا تو دل اس کے ساتھ ہونے پر اکسا رہا تھا۔ تانیہ کو لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں ہے،
شارق دوسرے ہاتھ سے تانیہ کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ تانی میری کوئی دوست نہیں، جانا تم بنو گی؟ میری دوست، پرومس، کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، اپنی جانا کو ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ دیکھو وہ جو گنڈا تھا نہ بیڈ بوائے، میں اس سے بھی تمہیں چھین لایا ہوں، پٹائی بھی کی بہت اس کی، میری جانا کو ہرٹ کیا اس نے، میں سوری ہوں۔ ہنی لیٹ ہو گیا۔ تانیہ کو اس کی بات سنتے ہی ڈیول کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ شارق اس کی حالت پر مسکرایا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف۔ تانیہ آنکھوں میں نمی لیے شارق کی گردن میں دونوں بازو حائل کرتی اس کے سینے سے جا لگی۔ دوست وہ اچھا نہیں تھا، مجھے ہرٹ کیا اس نے، ہرٹ کیا۔ میں نے بلایا تھا دوست سب کو، بابا کو، شاد بھیا کو، کوئی نہیں آیا۔ تائنی ناراض ہے سب سے، تم اچھے ہو، تم نے اس بیڈ بوائے سے بچایا تانی کو۔ لو یو دوست۔ تانیہ کی لبوں سے نکلتا ایک ایک لفظ شارق سلطان کو فاتح بنا گیا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ گزرا تھا تانیہ کے ننھے سے ذہن میں اپنے لیے اچھائی فٹ کرنا آ سکا مقصد تھا جسے وہ بغیر کسی محنت کے انجام دے گیا۔ تانیہ اس کے سینے سے لگی سب کی برائیاں کر رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، نہیں جانتی تھی جس ایمان کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی ہے وہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔